بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 46 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے شرطیات کے سور۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل فی ذکر اسوار شرطیات سور الموجبۃ الکلیۃ فی المتصلۃ لفظ متى ومہما وکلما وفی المنفصلۃ دائما وسور السالبۃ الکلیۃ فی المتصلۃ والمنفصلۃ لیس البتۃ وسور الموجبۃ الجزئیۃ فیہما قد یکون وسور السالبۃ الجزئیۃ فیہما قد لا یکون وبادخال حرف سلب علی سور الایجاب الکلی ولفظۃ اللو وان واذا فی الاتصال واو فی الانفصال تجیء فی الاہمال۔ ترجمہ: یہ فصل شرطیات کے اسوار کے ذکر کے اندر ہے۔ موجبہ کلیہ کا متصلہ کے اندر سور لفظ متى، مہما اور کلما ہے، اور منفصلہ میں دائماً ہے، اور سالبہ کلیہ کا سور متصلہ اور منفصلہ میں لیس البتۃ ہے، اور موجبہ جزیہ کا سور دونوں میں قد یکون ہے، اور سالبہ جزیہ کا سور دونوں میں قد لا یکون ہے، اور ایجاب کلی کے سور کے اوپر حرف سلب کو داخل کرنا ہے، اور لو، ان اور اذا اتصال میں اور او انفصال میں یہ مہملہ کے اندر آتے ہیں۔ عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے اب ہم عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے یہ فصل باندھی ہے فصل فی ذکر اسوار شرطیات۔ اس فصل کے اندر مصنف قضیہ شرطیہ کے اسوار کو بیان کر رہے ہیں۔ سور جس طرح کے قضیہ حملیہ محصورہ کے سور ہوتے ہیں، اسی طرح قضیہ شرطیہ محصورہ کے بھی سور ہوتے ہیں۔ جس طرح حملیہ کے اندر افراد ہوتے ہیں، اسی طرح شرطیہ کے اندر تقادیر ہوتی ہیں۔ تو حملیہ کے اندر وہ لفظ جو افراد کا احاطہ کرے، افراد کا اندازہ بیان کرے، پھر تمام افراد کا یا بعض افراد کا، تو اس لفظ کو سور کہا جاتا ہے حملیہ کے اندر۔ اسی طرح شرطیہ کے اندر جو لفظ مقدم کی تقادیر کے اوپر دلالت کرے، مقدم کی تقادیر کا احاطہ کرے، آگے عام ہے کہ کل تقادیر کا یا بعض تقادیر کا، تو ایسے لفظ کو شرطیہ محصورہ کا سور کہا جائے گا۔ تو یہاں سور سے مراد وہ الفاظ ہے جو شرطیہ محصورہ کی تقادیر کا احاطہ کریں گے، تقادیر کا اندازہ بیان کریں گے۔ آگے عام ہے کہ وہ بعض تقادیر ہوں یا تمام تقادیر ہوں، کل تقادیر ہوں۔ تو 4 محصورے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ سور بیان کریں گے: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ۔ پھر چونکہ شرطیہ کے 2 قسم ہیں، متصلہ اور منفصلہ، تو اس اعتبار سے 8 یہ اقسام بن جائیں گے، یعنی متصلہ موجبہ کلیہ، متصلہ موجبہ جزیہ، متصلہ سالبہ کلیہ، متصلہ سالبہ جزیہ۔ اسی طرح پھر منفصلہ کے بھی یہ 4 اقسام بنیں گے۔ تو اس طرح ان 8 اقسام کے سور یہاں سے مصنف بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے متصلہ موجبہ کلیہ کا سور بیان کیا کہ متصلہ موجبہ کلیہ کا سور 3 الفاظ ہیں: متى، مہما اور کلما۔ یہ 3 الفاظ یہ جس قضیہ کے اندر آئیں، ایک تو بات یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، اور دوسرا وہ موجبہ کلیہ ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ مقدم کی تمام تقادیر کا احاطہ کرتے ہیں: متى، مہما اور کلما۔ یہ ایک قضیہ ہو گیا۔ دوسرا قضیہ ہے
منفصلہ موجبہ کلیہ، تو منفصلہ موجبہ کلیہ کا سور آتا ہے لفظ دائمن، یہ ایک سور ہے اس کا دائمن۔ تو یہ دو قضیے ہو گئے۔ آگے ہے متصلہ اور منفصلہ سالبہ کلیہ، ان دونوں کا سور اکٹھا آتا ہے، متصلہ سالبہ کلیہ اور منفصلہ سالبہ کلیہ، دو پہلے والے اور دو یہ چار۔ تو یہ متصلہ سالبہ کلیہ اور منفصلہ سالبہ کلیہ ان کا سور آتا ہے لفظ لیس البتہ، تو یہ چار قضایا ہو گئے۔ آگے ہے موجبہ جزیہ کا سور، متصلہ میں بھی اور منفصلہ میں بھی وہ آتا ہے قد یکونو، تو چار پیچھے والے اور یہ دو قضیے، چھ قضیے ہو گئے۔ اور آگے ہے سالبہ جزیہ، تو سالبہ جزیہ متصلہ ہو یا منفصلہ ہو دونوں کا سور قد لا یکونو ہوتا ہے، اور موجبہ کلیہ کے سور کے اوپر حرف سلب کو داخل کر کے بھی سالبہ جزیہ کا سور بنایا جا سکتا ہے۔ پھر اگر وہ متصلہ ہے تو متصلہ موجبہ کلیہ کے سور کے اوپر ہم حرف سلب کو داخل کریں گے تو وہ متصلہ سالبہ جزیہ کا سور نکل آئے گا، اور اگر وہ منفصلہ سالبہ کلیہ ہے تو منفصلہ سالبہ کلیہ کے سور کے اوپر حرف سلب کو داخل کریں گے، یعنی دائمن جس طرح کے پیچھے آیا ہے اس کے اوپر جب ہم حرف سلب کو داخل کریں گے تو وہ منفصلہ سالبہ جزیہ کا سور نکل آئے گا۔ تو یہ کل 8 قضایا ہو گئے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ متصلہ موجبہ کلیہ کا سور متا، مہما اور کلما ہے، اور منفصلہ موجبہ کلیہ کا سور دائمن ہے، یہ دو قضیے ہو گئے۔ متصلہ سالبہ کلیہ اور منفصلہ سالبہ کلیہ ان دونوں کا سور لیس البتہ آتا ہے، یہ 4 قضایا ہو گئے۔ موجبہ جزیہ متصلہ اور موجبہ جزیہ منفصلہ دونوں کا سور قد یکونو ہوتا ہے، یہ 6 قضایا ہو گئے۔ اور سالبہ جزیہ متصلہ اور منفصلہ دونوں کا سور قد لا یکونو ہوتا ہے، اور موجبہ کلیہ کے سور کے اوپر حرف سلب کو داخل کرنے سے بھی سالبہ جزیہ کا سور نکل آتا ہے۔ تو یہ 8 قضایا ہو گئے۔ آگے مصنف کہتے ہیں وَلَفْظَةُ اللَّوْ وَإِنْ وَإِذَا فِي الْاِتِّصَالِ، یہاں سے ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں جو کہ محملہ کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ تو محملہ 2 طرح کا ہوتا ہے، کہ محملہ متصلہ، دوسرا محملہ منفصلہ۔ اگر قضیہ شرطیہ محملہ متصلہ ہو تو اس کے اوپر یہ الفاظ دلالت کریں گے لو، ان اور اذا۔ لو، ان اور اذا یہ جس قضیے کے اندر آئیں تو اس کو سمجھ لو کہ یہ محملہ متصلہ ہے، اور اگر محملہ منفصلہ ہو تو اس کے لیے لفظ او آتا ہے، تو او جس کے اندر پایا جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ شرطیہ منفصلہ محملہ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے شرطیات کے سور جانے، اور ہم نے دیکھا کہ شرطیات 2 طرح کے ہیں، متصلہ منفصلہ، پھر ہر ایک کے آگے 4 قسم، تو اس طرح 8 یہ اقسام بن جاتے ہیں۔ ہم نے ہر ایک کے سور جانے کہ مقدم کی تقادیر کو بیان کرنے والے کون کون سے الفاظ ہیں۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان 8 قضایا کے اسفار کو الگ الگ تحریر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے۔